بہت اچھا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل افتخار بابر نے ایک امید سے بھری ہوئی پریس کانفرنس کی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے اندر جو نئی تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سرحدیں اب محفوظ ہو گئی ہیں۔ جو اخبارات کے اندر شہ سرخیاں لگیں اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اب جنرل بابر کے تجزیے میں، ظاہر وہ تمام فوج کا تجزیہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اب ہماری مغربی سرحد محفوظ ہو گئی ہے، وہاں پر صورتحال کنٹرول میں ہے، فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت افغانستان سے اور عمومی طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور ملوث ہے، لیکن اب یہ معاملہ جو ہے طے ہو گیا۔ افغانستان سے بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ افغان طالبان کی یقین دہانیوں پر بھروسہ ہے، اور بھارت نے افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف سرمایہ کاری کی، اب ظاہر اس کے مستقبل کے بارے میں بھی بڑے سوالیہ نشان ہے۔ یہ بہت ری ایشورنس والی بات ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی جنرل بابر نے ایک مثبت تصویر پیش کی اور بتایا کہ افغان مہاجرین پاکستان نہیں آ رہے، قانونی دستاویزات کے ساتھ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی، غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے پروازیں اتر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے عمومی طور پر جو نقشہ کھینچا افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان کی سرحد کا اور پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے بننے والے معاملات کا، وہ ایک مثبت نقشہ ہے۔ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کی طرف سے مغربی سرحد کے اوپر آپ کو ایک تبدیل بیانیہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ نے جو ایویڈنسز مہیا کیے ہیں ان کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے جو اخبارات میں چھپی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ کس طرح افغانستان کے اندر بیٹھ کر را اور این ڈی ایس جو گزشتہ افغانستان حکومت کے نیچے بہت زیادہ متحرک رہی ہے پہلے کی طرح، اس نے مل کر پاکستان کے خلاف خطرناک کام کیے، اور دہشت گردی کے بہت سارے جو واقعات ہیں، 90% سے زیادہ واقعات جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہوتے رہے، بڑے اور چھوٹے، چاہے وہ چائنیز پر حملہ ہو یا پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا معاملہ ہو، افواج پاکستان کے نمائندگان جو ہیں چاہے وہ عمومی فرائض سر انجام دے رہے ہوں یا بارڈر کو پیٹرولنگ کر رہے ہوں، پولیو ٹیمز کے اوپر حملے ہوں، لیویز کے اوپر حملے ہوں، ایف سی کے اوپر حملے ہوں، ان تمام کے پیچھے یہ ایول نیکسس جو ہے یہ انوالو ہوتی تھی را اور این ڈی ایس کی، اور بار بار پاکستان کی طرف سے کابل میں اس وقت اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کارزائی کو بتایا جاتا تھا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں، حتیٰ کہ اے پی ایس کا جو اندوناک واقعہ ہے اس کے ڈھانڈے بھی افغانستان ہی جا کے ملتے تھے، اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کی پلاننگ بھی انوالو ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو ایک بہت بڑا تبدیل شدہ بیانیہ نظر آتا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے پالیسی ساز ادارے لیکن اس وقت ایک سکھ کا سانس لیتے ہوئے آپ کو سنائی دے رہے ہیں کہ یہ حالات نے جو کروٹ لی ہے یہ ہمارے موافق ہے۔ اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بیانات ہیں۔ مثلا میں فواد چودھری کا یہ بیان پڑھ رہا تھا کہ افغانستان میں خلا بہت خطرناک ہے، خالی خطرناک نہیں، بہت خطرناک ہے، دنیا افغانستان کے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑے، طالبان مخلوط حکومت تشکیل دیں، ہم ڈکٹیٹ نہیں مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ جس قسم کا بیان دے رہے ہیں اس کے اندر تو آپ کو ایک تلاطم کی کیفیت نظر آتی ہے، جس کے اندر حتمیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسی قسم کا بیان جو ہے کسی اور طرف سے بھی آیا۔ روس نے افغانستان کے حالات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تشویشناک حالات ہیں۔ دنیا بھر سے جو آپ کو تجزیے مل رہے ہیں اس کے اندر تشویش کا، خوف کا عنصر حاوی ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو تجزیہ دیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے اسسمنٹ کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ یہ بہت ہی ایک مثبت صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی یہ معاملہ رہے۔ 2-3 سوال اس تجزیے کے بعد ابھی بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب چونکہ این ڈی ایس اور را کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے اور طالبان نے تمام افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا ہے اور ایک حکومت تشکیل کرنے کے وہ پروسیس میں ہیں، تو ظاہر ہے وہاں سے دہشت گردی کی جو پاکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم معلومات کابل کو پہنچاتے رہے تھے اور کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا، اب ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ تو بڑا سوال اب یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں
جو وہاں سے پاکستان کے خلاف حملے کرتے تھے، طالبان کی کسٹڈی میں ہیں، مارے گئے ہیں، تتر بتر ہو گئے ہیں۔ اگر تتر بتر ہو گئے ہیں تو پھر تتر بتر ہو کر وہ کہاں پر گئے ہیں؟ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آ گئے ہیں، یا وہ ان کو باہر بھجوا دیا گیا ہے، یا وہ ایران چلے گئے ہیں؟ تو ان سوالوں کا جواب لینا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جس انفراسٹرکچر آف ٹیرر کی ہم بات کرتے تھے، جو دہشت گردی پاکستان کے اندر پھیلانے میں ملوث تھا، وہ کوئی چھوٹا موٹا انفراسٹرکچر تو تھا نہیں، بہت بڑے پیمانے پر پلاننگ ہوتی تھی، ان کی معلومات فراہم کی جاتی تھی۔ تو اب وہ چونکہ ڈسمینٹل ہو گیا ہے تو یہ پوچھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ کہاں پر گئے، کیونکہ اس کے ساتھ جنرل بابر نے جو بات کی، اس کی خبر بھی بنی ہے کہ ٹی ٹی پی نے کوئی حرکت کی تو تیار ہے۔ تو دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ٹی ٹی پی کہاں سے آپریٹ کر رہی ہے؟ اگر ہم نے اپنی سرزمین کو سیکیور کر لیا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر سیکیور کر رہی ہے، اور آرگنائز دہشت گردی جو ہے وہ اب یہاں پر پنپ نہیں سکتی، اور اگر افغانستان طالبان نے سیکیور کر لیا ہے تو پھر ٹی ٹی پی کہاں سے آپریٹ کر رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب میرے خیال میں اگلی بریفنگ میں معلومات کے ساتھ پہنچے تو لوگوں کو زیادہ وہ ری ایشورڈ فیل کریں گے، ان کو زیادہ اعتماد ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو حالات بنیں گے وہ بہت اچھے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ دوسرے دہشت گرد گروپ بھی جو ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ لوگ گئے کہاں پر ہیں، اب وہ کہاں سے آپریٹ کریں گے۔ آپریٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کو پکڑ کر ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے۔ کوئی صرف معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ پہلے آپ ایکٹیویٹیز دہشت گرد کرتے رہیں، آپ رد عمل دیتے رہیں، اور اب جب حالات موافق ہوئے تو وہ غوطہ لگا کے نیچے چلے گئے ہیں۔ ان کے نام موجود ہیں، ان کی شکلیں سب کو پتہ ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہم ایکسچینج کرتے رہے کابل سے، تو پھر ان لوگوں کی پکڑ کب ہوگی؟ اور یہ وہ تمام بیانیاں ہیں جو ریاست ہمیں بتاتی رہی ہے کہ ہم یہ کابل سے بات کر رہے ہیں، ہم نے دنیا بھر کو شواہد دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ انفراسٹرکچر ان کا کس قسم کا ہے جو ابھی بھی آپریٹ کر رہا ہے، اور کس طرح آپریٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ پچھلے 3-4.5 مہینے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر جو ظاہراً چھوٹے پیمانے پر دہشت گردی ہے، جس کو آپ ہٹ اینڈ رن ٹیررزم کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر آئی ڈی لگا دی کہیں پر، سنائپر فائر کر دیا کہیں پر، پارٹی کوئی جاری ہے سیکیورٹی فورسز کی، اس کے اوپر پہاڑوں سے حملہ کر دیا، اس طرح کے جو اس کو ہم اکا دکا واقعات کہتے ہیں، اکا دکا واقعات کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ 100 کو کراس کر گئی ہیں۔ 100 سے زیادہ پاکستانی فوج، پاکستانی لیویز، پاکستانی ایف سی، ہمارے بچے اس چھوٹے موٹے واقعات والی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو جاننا پھر یہ ہے کہ اگر افغانستان اب کلیئر ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر مکمل طور پر ہم نے قابو پا لیا دہشت گردی پر، تو یہ جو ہٹ اینڈ رن ٹیررزم ہے یہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اس کو سپانسر کرنے والے کون ہیں، ان کے پاس اسلحہ کہاں پر آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر بات ہو تو بہت اچھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ دنیا بھر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کا جو ریفیوجیز سے متعلق ادارہ ہے وہ نمائندگان پاکستان میں بھیج رہا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس سے جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اس کا اثر پاکستان پر کیا پڑے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 5 لاکھ کے قریب انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ جو ہیں وہ ریفیوجیز کی صورت میں پاکستان اور ایران کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا اندرونی ہنگامہ ہے جو پاکستان کی سمت آ رہا ہے۔ S-321 اس ہنگامے کے پیش نظر ہم اپنی سرحد کو کتنا سیکیور کر پائیں گے اور کب تک اس کو سیکیور رکھیں گے، اور اگر یہ ہنگامہ ہماری سرحد کے اوپر سے سپل کیا تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ اور تیسری بڑی بات یہ کہ وہ تمام ملک جو اب امریکہ کے جانے کے بعد اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے افغانستان کے اندر، چین ہے، روس ہے، عرب ممالک ہیں، ایران ہے، ترکی ہے، اور نارتھ کی سائڈ سے جو بارڈرز لگتے ہیں افغانستان کے جن ممالک کے ساتھ، ان کے ذریعے جو انفلوئنس افغانستان میں آئے گا ایک بہت بڑا نیا کھیل شروع ہونے کا اندیہ دیتا ہے، جس کے اندر بین الاقوامی طاقتیں بھی ہوں گی، علاقائی طاقتیں بھی ہوں گی۔ تو افغانستان جو ہے امریکہ کی فوجوں کے انخلاء کے بعد ایک نئے ہنگامے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اس ہنگامے کے اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ظاہر سرحد ہماری جڑی ہوئی ہے، تو ہماری سرحد کب تک اور کس حد تک محفوظ ہوگی، یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ظاہر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بیانیہ آیا ہے وہ پہلے بیانیے سے بالکل مختلف ہے۔ یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ مغربی سرحد ہماری مزید سیکیور ہے، لیکن
جو دنیا بھر میں تجزیے ہو رہے ہیں وہ اس سے کافی مختلف ہیں۔ ہماری امید تو یہی ہے کہ مثبت تجزیہ جو ہے وہ پریویل کرے، اور ہم نے جو مفروضے بنائے ہیں کہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی ہمارے لیے بڑی خوش آئند ثابت ہوئی ہے، عملاً وہ قائم رہیں۔